اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 16ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ 16واں پارہ جو ہے وہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف اس کا بقیہ حصہ اس صورت کے اندر ہے، وہاں پر تھوڑا سا میں نے شارٹ کیا تھا، وہ آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ کہف کا باقی حصہ، جس کے اندر ہم نے آخر میں دیکھا تھا کہ 2 دوستوں کا قصہ، جس میں سے ایک دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا، اور دوسرے نے کہا تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن اس نے اپنے نفس کو اللہ سے بڑا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اسے دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس اگین آتا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے اور ہر منزل کے اندر ایک دفعہ یہ ضرور بیان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو فلسفہ ہے قصہ آدم و ابلیس، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو شر اور خیر کی لڑائی ہے یہ چلتی رہے گی، ہمیشہ خیر جیتے گا اور شر ہمیشہ ہارے گا۔ اس کے بعد جو واقعہ آیا ہے وہ آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا کہ انہوں نے وہاں ذکر کیا کہ کوئی ہے میرے سے زیادہ علم رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ان کے یہاں پر نام کا ذکر نہیں ہے، نام سے بالاتر ہو کے اللہ تعالیٰ نے صرف ہدایت کے پہلو وہ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر یہ اخذ کیا نتیجہ کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر ہر کچھ نہیں حاصل کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جو بھی احکامات خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بے شک وہ ہمیں بظاہر اپنی آنکھ سے برے لگتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حق ہوتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں اور وہ ہو کے رہنے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی بے مقصد نہیں ہوتی، بامقصد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو بھیج کے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے، جو ایک بادشاہ تھے، بہت نرم دل تھے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج اور وہاں پر بسنے والی جو قوم ہے ان کے درمیان ایک دیوار بنائی، جو کہ ان کو یاجوج ماجوج کو ان آبادی کے والے لوگوں سے بچا کے رکھتی تھی تاکہ وہ فتنہ فساد برپا نہ کر سکے۔ آخری رکوع وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر بھی جو دعائیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے جو دنیا ہی کے لیے اپنی ساری محنت لگا دیتے ہیں لیکن آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، اور ہمیں ہر دم آخرت کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے، اور دنیا کی جو بھی محنت ہے وہ اس سے ثانوی حیثیت میں رکھنی چاہیے۔ کسی سیانے نے کیا خوب کہا تھا کہ جو آخرت کا طالب ہوگا اس کو دنیا تو مل کر رہے گی، لیکن جو دنیا کا طالب ہوگا اسے کبھی آخرت نہیں ملے گی۔ جس طرح ہم دکان سے کوئی سودا لینے جاتے تھے پرانے وقتوں میں، اب تو ایسا نہیں ہے، تو جھونگے میں چیز ملتی تھی، تو دنیا جو ہے وہ ہمیں جھونگے میں مل جائے گی۔ آخرت کا سودا بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا سودا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام اور مختلف انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمام کاز اینڈ افیکٹ دیکھتے ہوئے اس کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی خاص قدرت سے ان کو بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام بھی خود سجیسٹ کیا، یحییٰ علیہ السلام، جو بہت ہی نیک تھے اور نرم دل تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ ان کی پیدائش کا ذکر آیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر آیا کہ بن باپ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کا پہلا فکرہ کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ ان کی سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا تھا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں جو دنیا میں اب تک گزاری ہے اور آخر میں وہ آئیں گے انشاءاللہ، ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ جو بھی زندگی گزاریں گے وہ اللہ کے عبد کی حیثیت سے گزاریں گے، اور ہمیں بھی ان کی اتباع کرنی چاہیے اور ان عقائد کو اسی طرح ماننا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فلو کر کے ہمارے تک پہنچے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا ذکر آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، اور 6واں سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ان کے مشن کا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اسٹینڈ اپ فار دا اللہ اینڈ اسٹینڈ اپ فار دا ایمان۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن کن تکلیفوں کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے فرعون نے تمام معجزات کو ریگریٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس پر سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔